علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور میری طرف سے آپ سب کو جمعہ بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ساری دعائیں قبول کرے۔ آج کے دن اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیں اور خوب اللہ کے رسول پر درود اور سلام بھیجیں، صدقہ خیرات کریں، اچھی بات کریں، اچھی بات سوچیں، سورہ کہف پڑھنا نہیں بھولنا، اور آج عصر سے مغرب تک خوب عبادت کریں اور مغرب کے بعد اللہ رب العزت سے خوب دعا کریں۔ اور امید ہے کہ آپ سب لوگ کر رہے ہوں گے، کیونکہ ماشاءاللہ میں بڑے سمجھدار اور بڑے عقل مند اور بہت ہی اچھے لوگوں سے ہم کلام ہوں۔ میری عقل تھوڑی ہے لیکن آپ سب کی تو ماشاءاللہ بہت عقل ہے نا۔ میں کم عقل ہوں لیکن آپ لوگ تو سب بہت اچھے ہیں۔ آج ہم بات تو کریں گے ایسی ایک بچی، کتنی بڑی ہوگی، 40 ایئرس کی ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ اگر اس کی 20-22 سال پہلے شادی ہوئی ہے تو شادی تو 17 سال میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو مجھے تو لگ رہا تھا وہ چھوٹی ایج میں ہی شادی ہوئی ہوگی، لیکن بڑی عقل مند بچی تھی۔ اس نے کہا آنٹی کچھ میں نے آپ کے پروگرام سنے ہیں، میرا دل چاہا ہے آپ سے بات کروں، لیکن میں آپ کی سنتی ہوں پروگراموں کو شوق سے، لیکن آپ کچھ ایسا بتا دیں کہ میرا دل بس ہر وقت صرف اللہ اللہ ہی کرے، اللہ 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 اللہ، میں اللہ سے ہم کلام رہوں اور میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ کتنی پیاری بات اس نے کی ہے کہ میں خوش ہو گئی کہ اللہ ایسی بچیاں ہر گھر میں پیدا کر دے، ہر گھر کی بچی بہو ایسی بنا دے اللہ رب العزت، کہ جو یہ چاہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو اور اس کا دل صرف اللہ ہی اللہ کرے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں؟ بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر۔ اور کچھ بچیوں نے یہ کہا ہے، ایک دو بچیوں نے یہ مجھ سے یہ پوچھا ہے، لاہور سے میرا خیال ان کا فون تھا، میسیج ہی تھا واٹس ایپ پہ، کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جب آپ فری ہوں گی تو بتائیں، ہم کال کر لیں، لیکن ہمیں آپ یہ بتائیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں میں کیا تفریق ہے؟ دونوں ایک جیسے ہیں بالکل، جو کچھ لڑکوں کے لیے وہی لڑکیوں کے لیے، پھر لڑکیوں کے لیے الگ پابندیاں کیا ہیں؟ تو اب میں تو وہی بولوں گی جو اللہ اور رسول کا کہنا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ کچھ بچیاں مجھ سے ناراض ہوں بلا وجہ، یا کچھ کی امیاں ہوں، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے وہ کہوں گی جو اللہ کا حکم ہے، گرچہ وہ اگر مجھ میں بھی وہ غلطی کوتاہی ہے تو وہ ہے، اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتی وہ مجھ میں ہے نہیں، اگر وہ غلطی میں نے بھی کی ہے تو وہ غلطی ہے۔ میں تو وہی بات کہوں گی جو سچ ہے اور جو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے، دیٹس اٹ۔ امید ہے کہ آپ لوگ میری باتوں کو سمجھیں گے اور برا نہیں مانیں گے۔ ہوائیں موسم کا اور دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، اس لیے دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں۔ آمین۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ میرا رب چاہتا ہے کہ دعائیں کریں، میرا رب چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں، تو پھر کیا کریں نا دعائیں، کیوں نہیں ہم نے کرنی؟ اللہ ہمیں توفیق دے۔ رب کریم تو مالک کے کائنات ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و برکتیں عطا فرما۔ آمین الہی ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے خزانہ غیب سے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو آپ کے حق میں بہتر ہو، اور اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ رب ذوالجلال آپ کی مانگی گئی ہر دعا، میری مانگی ہوئی، سب کی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول بھی کرے اور منظور بھی کرے۔ آمین۔ اور ہمیشہ آپ پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول رکھے۔ اللہ پاک تا حیات
صحت اور تندرستی کے ساتھ خوش اور سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ولی بننا۔ کاش اللہ رب العزت ہمیں ایسے لائن پہ، ایسے رستے پہ چڑھا دے کہ ہمیں ہر وقت اگر فکر ہو تو ایک ہی ہو، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کا بہترین وقت تہجد کا ہے، یاد رکھیں۔ تہجد کے وقت جو آپ کی آنکھ کھلتی ہے وہ اللہ کا بلاوا آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے اٹھ اور مجھ سے ہم کلام ہو، تو مانگ تاکہ میں تجھے عطا کروں۔ تو پھر مانگا کریں نا، ہم سب لوگ کیوں نہیں مانگتے؟ الارم لگایا کریں، اور اگر آپ بہت جلدی کا نہ بھی لگائیں تو آپ یوں کیا کریں کہ 3 سوا 3 بجے کا لگا لیا کریں۔ نفل 2 سے لے کے 12 نفل تک ہے جو پڑھنے ہیں۔ اور دیکھیں بعض جگہ پہ میں نے یہ بھی حدیث دیکھی ہے کہ جو تہجد میں نفل پڑھ لیے کسی نے، سمجھو کہ 2 4 جو بھی پڑھ لیے، نہیں 12 پڑھے، اس کے بعد نہیں اتنا ٹائم، اور اس کے بعد اس نے اشراق کے پڑھ لیے 2 نفل، اس نے چاشت کے پڑھ لیے 4 نفل، اس نے اوابین کے پڑھ لیے 2 نفل، تو یہ گنتی کر لیں نا، وہی 12 نفل بن جاتے ہیں۔ تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، جتنا آپ خوشی خوشی پڑھ سکیں اللہ رب العزت کے ساتھ، دل کی خوشی سے اور اللہ کے بھروسے سے وہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اور بہت ہی فضل اور کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ لائف از اے جرنی فرام اللہ ٹو اللہ۔ اللہ سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اور اللہ کے پاس ہی ہم نے جا کے خود کو ختم کر دینا۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دیں جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا، پتلا سا، جو اوپر اوپر اڑتا جاتا ہے، جدھر کو پانی موڑ دے مڑ گیا۔ اشک میرے وہ بڑی محبت سے چنتا ہے، میں تھک جاؤں اگر تو ایک نیا موڑ دے دیتا ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر بھی پڑھ سکتے ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں ہے اے اللہ میں دب گیا تو میری مدد کر۔ حسبون اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، اور ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ پھر تو خوش ہو جائے گا۔ کتنی پیاری ہیں دعائیں۔ ہمارے نصیب کی چیزیں جو ہمارے حق میں لکھ دی گئی ہوتی ہیں وہ صرف ہمیں ہی ملنی ہے، آپ یقین کریں، وہ صرف ہمیں ہی ملنی ہے۔ رب کی تقسیم منصفانہ بھی ہے اور محبتانہ بھی۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، محبت سے تقسیم کیا ہے اس نے، اور بڑے انصاف سے سوچ سمجھ کے تقسیم کیا ہے، تو بھروسہ رکھیں اس پہ۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، مگر اطمینان رکھیں کہ جس کے اختیار میں ہیں وہ بڑا ہی رحیم ہے اور بڑا ہی کریم ہے۔ اس خوبصورت صبح کی ساری چاہتیں، محبتیں اور میری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔ اپنے لیے اگر آپ دعا مانگیں گے نا تو عبادت ہے، اور دوسروں کے لیے اگر آپ مانگتے ہیں دعا تو خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ہی مل جاتا ہے، جس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم پھر رہے ہیں۔ تو دوسروں کو بہت دعا کیا کریں، فرشتے کہیں گے آمین، تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ تو بد دعا ہے یا دعا، وہ آپ کی طرف ہی پلٹ کے آتی ہے، کسی کی طرف اور نہیں جاتی۔ دعا دیا کریں، دعا لیا کریں، اور اپنے دل کو بڑا رکھیں۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اللہ پاک بہت مہربان ہے، بڑا ہی۔ آج کی ٹھنڈی اور مبارک صبح کا آغاز اس خوبصورت بات کے ساتھ کہ زندگی انتہائی مختصر ہے،
اسے نفرتوں میں مت گزاریے۔ جو دوسروں کے لیے راحت کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسروں میں آسانیاں تقسیم کریں، آپ کا راستہ خود بخود ہموار ہو جائے گا۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ دلی دعا ہے اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے آپ کو اور آپ کے گھرانے پر ہمیشہ مہربان رہے اور اپنی شان و صفات کے مطابق آپ کو خوب خوشیوں سے نوازے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کرے، میرے بچوں کے لیے، میرے شوہر کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، کہ اللہ ان کو بھی خوب خوشیاں نصیب کرے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو شکر کے کلمے سے لبریز رکھنا، ہم سب کو اپنے کرم کے حصار میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ کریم تو بڑی قدرت والا ہے، تیری رحمت کے خزانے لامحدود ہیں، تیرا کرم اور تیری عطا کا شمار ممکن ہی نہیں۔ جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، آمین۔ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو صحت و سلامتی، رزق میں وسعت، خیر و برکت کے ساتھ ذہنی اور قلبی سکون اللہ رب العزت عطا فرمائے، آمین الہی ثم آمین۔ تو ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک تو بچی نے یہ کہا ہے نا مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میرا دل اللہ ہی اللہ کرے، میں اللہ ہی اللہ کروں، بس میں اللہ سے جڑ جاؤں۔ اللہ اس بچی کی خواہش پوری کرے۔ اس کے اوپر تو میں آج ایپیسوڈ انشاءاللہ اس میں وہی چیزیں لکھی ہیں جس میں اللہ ہی اللہ ہو جائے۔ اور کیا چاہیے؟ اگر ہماری بچیاں، ہماری بہویں، بیٹیاں یہ مانگے تو اور کیا چاہیے؟ لیکن جو ایک دو بچیوں نے کویسچن کیا ہے، غالباً ایک کا تو امریکہ یا کینیڈا سے ہے واٹس ایپ پہ میسیج، اور ایک کا لاہور سے ہے میسیج، اور انہوں نے بس یہ دونوں نے ملتی جلتی باتیں پوچھی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، بیٹی اگر اللہ کی رحمت ہے تو بیٹا اللہ کی نعمت ہے۔ یہ تو ہو گئی نا بات کہ بیٹی رحمت، بیٹا نعمت۔ جب اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے جا تو اپنے والدین کا بازو بن جا، جا ان کا سہارا بن جا۔ اور جب بیٹی عطا کرتا ہے تو اس بندے کو کہتا ہے کہ یہ بیٹی میں نے تمہیں رحمت عطا کی ہے، اور اس کے لیے 7 دروازے رحمت کے اللہ پاک نے کھول دیے ہیں، تجھے کوئی فکر نہیں۔ اور حضور پاک نے کہا جو 2 بیٹیوں کو خوشی خوشی سے پال کے جوان کرے گا وہ جنت میں ایسے 2 انگلیوں کی طرح میرے برابر ہوگا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی نا۔ اب آ جاتے ہیں اپنے دوسری بات کی طرف کہ بیٹیوں اور بیٹوں میں کیا تفریق ہے۔ دیکھیں، بیٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی عزت کی محافظ ہے۔ آپ اپنی جیولری، اپنے ڈائمنڈ، اپنا کیش کیا باہر کھلا رکھتے ہیں؟ نہیں، بینک کے لاکر میں، گھر میں کسی لاکر میں، یا بہت ہی محفوظ کسی گھر کی جگہ پہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ اس طرح بیٹی چھپا کے رکھنے کی چیز ہے، نمائش کرنے کی چیز نہیں ہے، کوئی برا مانے یا اچھا مانے۔ بچیوں کو پڑھائیں لیکن اتنی لبرٹی نہ دیں کہ وہ ایسے بن جائیں گویا وہ گوریاں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ اتنے بازو کٹے کے پہنے، اتنے گلے پہنے، اتنے پیٹ ننگے کر لیں، کوئی بات ہی نہیں۔ اتنے نیچے سے ٹانگیں ننگی کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی۔ ایسا اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ اور اسلام میں سگے باپ کے ساتھ ایک چرپائی پر 14 سال کی 13 سال کی بچی ہو جائے تو وہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ کتنے واقعات ہیں جو سگے باپوں نے، بیوی میکے گئی ہے تو بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر لیا، اخباریں اور ٹی وی اور چیزیں بھری پڑی ہیں ان سے۔ آپ کیسے اپنی بیٹی کو کسی غیر لڑکے کے پاس جانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ نیور، بالکل نہیں۔ بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہو سکتی۔ بیٹا گناہ کرے وہ بھی گناہ ہے، اس کو بھی حیا کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، لیکن اللہ نے مرد کو اجازت دے دی کہ 4 بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتا ہے۔ یہ مر گئی، اس کی جگہ پھر پوری کر لے، یہ 2 چھوڑ گئی، اس کی جگہ پھر پوری کر لے، ایٹ اے ٹائم 4 رکھ لے۔ کیا کسی لڑکی کو اجازت دی ہے عورت کو
کہ تم 4 خامد ایک وقت میں رکھ لو، نعوذ باللہ۔ اس کو تو یہ کہہ دیا کہ جب تم بیوہ ہو جاؤ یا خلا یا طلاق تو پھر 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کرو، اور اس کو کہہ دیا کہ جب باہر نکلو تو اپنے بالوں کو ڈھک لو اور اپنے دوپٹوں کو اپنے اوپر ڈال لو۔ چلو ہم اتنا پردہ نہیں کرتے، حالات چینج ہو گئے، گو کہ ہمیں کرنا چاہیے اتنا ہی، ننگے سر کی کہیں اجازت نہیں، لیکن مردوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اس کی بیٹی یا اس کی بہو یا اس کی بیوی بغیر دوپٹے کے پھرے، یہ مردوں کی بے غیرتی ہے۔ اللہ نے تو اجازت نہیں دی، اللہ نے تو کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھک کے رکھے، اور نہ محرم کے ساتھ خوش اخلاقی سے کبھی گفتگو نہ کریں، اور جب اس کا خامد یا اس کا بیٹا کوئی گھر پہ نہیں ہے، کسی مرد کو گھر کے اندر انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سگے بھائی کے ساتھ اس کی بہن نہیں سو سکتی، ماں کے ساتھ جوان بچہ نہیں لیٹ سکتا۔ کئی بچوں نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر لیا۔ کیسے آپ کہیں گے کہ لڑکا اور لڑکی ایک جیسے ہیں؟ تو اگر وہ لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے تو لڑکی بھی میل لڑکوں کے ساتھ دوستی کرے، ان کے بعد جائے گھومے پھرے، کیوں ان کو منع کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، لڑکا بھی لڑکیوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا۔ کس نے کہا اسلام میں کہ وہ لڑکا اس کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پسند کر سکتا ہے لڑکی کو، لڑکی بھی پسند کر سکتی ہے لڑکے کو، لیکن اس کے ساتھ عیاشی پروگرام نہیں کر سکتے کہ گھومے پھریں۔ اب ماں باپ نے ہاں کہہ دیے تو کھلی چھٹیاں ہو گئی، اب پہاڑوں پہ جاؤ تو اب میدانوں میں جاؤ، نہیں، ایسا تو نہیں۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اگر بچی کا نکاح کر دیا ہے اس کی رخصتی میں جلدی کرو، جائے بھی اپنے گھر جائے، جو مرضی کرے، اس کو نہ روکو، نکاح ہوئی ہوئی لڑکی کو۔ اور اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا اس کو طلاق مل جائے تو اس کو یہ شک ہو کہ یہ اپنے عزت کو سنبھال کے نہیں رکھ سکتی تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرو۔ اور اگر مر جائے تو عورت کو کیا کہا ہے؟ رات کے اندھیرے میں اس کا جنازہ لے کے جاؤ، کم لوگ اس کا چہرہ نہ دیکھے، غیر لوگ، مری ہوئی کا بھی۔ تو ہم نے اللہ کو کیا سمجھا؟ ہمارے بچوں نے، چھوٹوں نے کیسے کہانیاں بنا لی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ ہم کیسے وہ اصول پکڑ سکتے ہیں جو اسلام کے ہی نہیں، جو غیر مسلموں کے ہیں؟ نان مسلم جو ہمارے ماحول کو توڑنا چاہتے تھے، انہوں نے توڑ دیا، گھروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لڑکیاں آتی ہیں کہتی تمہارے ماں باپ نظر نہ آئے۔ کیوں بھائی ماں باپ کیوں نظر نہ آئے؟ ان کا بیٹا نظر آئے اور وہ نظر نہ آئے، کیوں؟ بس اسلام میں یہ ہے، اس کو ایک کمرہ پرووائڈ کرو، ایک غسل خانہ پرووائڈ کرو جو اس کا اپنا پرائیویٹ ہو، اور اگر وہ کچھ الگ پکانا چاہتی ہے تو اس کو کھانے کی اتنی چھوٹی جگہ پرووائڈ کر دو، وہ جو مرضی پکائے۔ تو اس گھر میں رہتے بھی اس کا ایک پاس کمرہ بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس واش روم بھی ہوتا ہے، اور ایک ایک گھر میں 3 کچن ہے، پکائے جہاں پکانا ہے۔ پکانے والی تو گیم ہی اوور ہو گئی اب، بیٹیوں کی بھی، بہوؤں کی بھی، ساسوں کی بھی، بیویوں کی بھی، وہ تو اب آرڈر کھو کے آتا ہے۔ اسلام میں اللہ نے کہا ہے ایک لڑکے کو، ایک ماں باپ کو، تو تم بیٹے کو کہا گیا تم اور تمہارا مال تمہارے ماں باپ کی امانت ہے، وہ جو چاہے خرچ کرے، جہاں چاہے خرچ کرے۔ ہاں یہ کہا گیا بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے، لڑکی کے ماں باپ نہیں ہے۔ جہیز لینا منع ہے، جہیز لینا بغیرتی ہے، مت لو، اپنے گھر سے دے لڑکا جو بھی اس کے پاس ہے۔ لیکن اسلام نے، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا اس کو ڈیزائنر چیزیں دلواؤ، اس کو یہ نہیں کہا ڈیزائنر بیگ، جوتے، اور ہر وقت میک اپ، اور ہر وقت ٹیلرنگ کے کپڑے، اور ہر وقت آرڈر دے کے کپڑے۔ نہیں، وہ افورڈ کر سکتا ہے تو موج کرے، عیش کرے، الٹی چھلانگے مارے۔ نہیں کر سکتا تو اس کو 2 وقت کی روٹی، کپڑا، چھت، بجلی، پانی اور عزت سے آنا جانا مہیا کرنا خامد کی ذمہ داری ہے۔ دیٹس اٹ۔
یہ نہیں ہے کہ 2 بہویں ہو گئی تو وہ کہیں یہ الگ رہے گی گھر میں، یہ الگ رہے گی، تو اتنی کمائی لڑکے کہاں سے کریں؟ جاب تو پاکستان میں ایسی نہیں ہے کوئی 100 میں سے 5 لوگ ہوں گے جو 9-10 لاکھ تنخواہ لیتے ہوں گے، تو باقی جو لاکھ بھی نہیں لیتے کہاں گھر لے کے دیں؟ ایک گھر میں رہتے ہیں نا تو مل جل کے خرچہ ہو جاتا ہے، بجلی کا بل ہو گیا، گیس کا بل ہو گیا، کام والے 1-2 ہو گیا، 2-3 لیڈیز خود مل گئی، کام ہو گیا، سفید پوشی سے وقت گزر گیا۔ اب کیا مرد ڈکیتی کریں؟ کیا مرد چوری کریں ہمارے لیے؟ ہماری خواہشوں کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، ہر وقت جیولری چاہیے، ہر وقت نئے ڈیزائن والے سوٹ آ گئے ہیں وہ چاہیے۔ کہاں جائیں مرد؟ رشوت لیں، ہیرا پھیری کریں، جھوٹ بولیں، جیب کاٹیں، ڈکیتیاں کریں؟ کیا ہم نے اپنے خامد، اپنے بیٹے، اپنے بھائی چور بنانے ہیں؟ کیوں ہمیں سکون نہیں ہے کہ جو پک گیا وہ کھا لیں؟ اگر کسی دن ہم مرغ مسلم کھاتے ہیں تو کسی دن دال بھی کھائیں، تو کسی دن سبزی بھی کھائیں، اور اپنے کپڑوں کو سنبھال کے رکھیں، گھر والے کپڑے الگ رکھیں، باہر والے الگ رکھیں، بدل لیں۔ اور اگر اللہ نے کھلا دیا ہوا ہے، کھلا، اللہ اور دے اور دے اور دے، تو پھر کوئی بات نہیں، پھر بھی اگر ہم اس کو صدقات خیرات پہ خرچ کریں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ اتنے زبان کے چسکے نہ بڑھائیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے باپ کو دوزخ کا ایندھن بنا دیں، ہم وہاں ان کو دیکھ ہی نہ پائیں۔ اور نہ ہی کوئی مرد عورت کو کہتا ہے کہ جاؤ ابھی اپنے باپ سے یا بھائی سے یہ لے کے آؤ، اب یہ لے کے آؤ، اب تم اگر وہ کوئی کام کرے تو اپنی کمائی مجھے دو، نہیں، وہ نہیں لے سکتا۔ بیوی خوشی سے کچھ دے تو وہ الگ بات ہے، وہ نہیں مانگ سکتا، پریشر نہیں ڈال سکتا۔ یہ بھی پکی بات ہے ایک، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ عورت کفیل نہیں ہے، مرد کفیل ہے، اس کو قوام بنایا گیا ہے، اسی لیے اس کے 2 شیئر ہیں ہر چیز میں۔ پھر اس پہ اپنے بوڑھے والدین کی ذمہ داری ہے، اگر وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کا علاج ہے، بیٹیوں پہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں کرا دیں تو الگ بات ہے، اگر کسی کا خامد اجازت نہ دے تو وہ کیا بچی چوری کرے گی؟ اپنے خامد کی مرضی کے بغیر تو کوئی عورت صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتی۔ عورتیں ہم کس جگہ پہنچ گئی ہیں؟ نقل کرتے کرتے کوا چلا ہنس کی چال، اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ خامد کی مرضی کے بغیر عورت اپنے پیرنٹس کے گھر بھی نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے روکے وہاں سے رکنا ہوگا، چاہے میں ہوں۔ جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ جو کو ایجوکیشن میں پڑھانا اسلام میں کہیں اجازت نہیں۔ ہم اگر پڑھائیں وہ غلط ہے، ہم نے اگر پڑھائے ہیں وہ غلط ہے۔ اگر کہا گیا اگر پڑھنے والی رابعہ بصری، اگر پڑھانے والا حسن بصری، جو کتاب پڑھی جائے وہ قرآن پاک اور جس جگہ پڑھائی جائے وہ خانہ کعبہ ہو، تو پھر بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ حضور پاک کا قول ہے۔ تو ہمارے لڑکے لڑکیوں نے کیسے بدلا لی چیزیں؟ میں اپنے بوائے فرینڈ کے پاس جا رہی ہوں، آج اس کے ساتھ رات گزاروں گی، ڈانس کریں گے، گھومیں پھریں گے، پھر وہ اس کو مار دے تو اچھا ہوا، مار دیا، ایک گن سے جان چھٹی۔ پھر ہماری ہمدردیاں کی ہوتی ہیں ایسی لڑکیوں کے لیے؟ کیا اس کے ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جاؤ، انہوں نے کیوں نہ اس کو کہا تیرے ٹکڑے نہ کر دیں گے، نکل کے تو دکھاؤ، خبردار۔ یہ اسلامی طریقے نہیں ہیں، اسلامی طریقے نہیں ہیں۔ میں اس عمر میں جب کہ میں دادی نانی ہوں، جہاں جاؤں میرے اپنے خامد سے اجازت ضروری ہے، جو کچھ کروں خامد کو بتانا ضروری ہے، جہاں دوں کوئی لوں اس کو بتانا ضروری ہے۔ میں دادی اور نانی ہوں تو جوان بچیوں کو کیسے ہم سپیئر کر سکتے ہیں؟ نیور۔ بچی بہت قیمتی چیز ہے، گھر کی خوبصورتی ہے، رونق ہے، لیکن سنبھال کے ڈھانپ کے رکھنے والی چیز ہے۔ اور لڑکوں کو حیا سے رہنا ہوگا کہ ہماری بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیوی کل ہوگی، بیٹیاں ہوں گی، ہمیں دوسروں کے لڑکیوں کی عزت کرنا ہے تاکہ کوئی ہماریوں کی کرے۔ اسلام میں بے غیرتی کا کہیں کانسیپٹ نہیں۔
بخدا ہمارا اللہ تو حیا والا ہے، ہمارا نبی تو حیا والا ہے، پھر بے حیائی کہاں آتی ہے؟ اگر ہم کریں تو ہم بے حیا ہیں، ہمارے مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم غلطیاں کریں، ہم غلطیوں پہ ہیں، ہمارے اللہ نے یا اس کے رسول نے نہیں یہ کہا، ان کے کھاتے میں نہ ہم ڈالیں، اس غلطیوں کو اپنے گناہوں کے پلڑے میں رکھیں، اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ لڑکی کہیں بھی لڑکے جیسی نہیں ہے، لڑکوں نے باہر جانا کمانے کے لیے، دن رات وہ باہر پھرے رہیں، گناہ کرنے کے لیے نہیں، کمانے کے لیے۔ کوئی لڑکی تو نہیں رہ سکتی باہر۔ ایک بندے نے مجھے دبئی سے فون کر کے پوچھا، میری بیوی ہے اور وہ ایک بڑی عمر کے 70-80 کے درمیان والے بندے کے پاس جاب کرتی ہے، تو وہ اس کو اپنے پاس ہی رات رکھ لیتا ہے، تو آنٹی اس کے لیے میں کیا کروں؟ میں نے کہا وہ تم اتنے بغیرت ہو کہ اپنی بیوی کو اس بندے کے پاس رہنے دیتے ہو؟ تو اس نے کہا وہ کفیل ہے میری بیوی کا اور میرا۔ تو میں نے کہا پھر میرے بچے بغیرت ہو کے کھاؤ پیو، پھر غیرت کو نکال دو نا، اپنی عزت کو نیلام کرو۔ جتنا ہی بوڑھا ہو جاتا ہے بندہ، مرد اور بھی زیادہ حرامی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھاپے کے زانی کی کوئی بخشش نہیں، وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائے گا، کم بخت، اور اس کو جانا بھی چاہیے۔ تو اسلام اسلام ہے، ہم اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک ہے۔ ہم نے فیشن بنا لیا نا، اب مکس گیدرنگ میں بچیوں سے ڈانس کروائیں، لوگ مرد دیکھیں، نہیں، بالکل اجازت نہیں۔ کئی دن پریکٹس کریں، کیوں بھائی، کیوں پریکٹس کریں؟ اپنی فیملی میں سگے بہن بھائی ہیں یا کوئی بہنیں ہیں یا صرف اپنی فیملی کے اپنے بالکل قریب والے گھر والے لوگ ہیں، چلو وہ بھی منع ہے، گناہ ہے، لیکن وہ تو وہاں تک گئی بات، تو یہ پھر بڑے پیمانے پہ پھر وائرل ہونا۔ اللہ معاف کرے، اللہ سب کو عزت دے۔ یہ مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے آج کہا، ورنہ میں گھبرا رہی تھی کہ نہیں، جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں وہ خام خواہ میرے خلاف بولیں گے، لیکن میں اپنے پاس سے کوئی چیز قرآن میں اور حدیث میں بڑھا دوں اللہ کی باتوں میں، تو میں کیوں گناہ گار بنوں؟ میں بھی اگر کچھ غلط کرتی ہوں وہ بھی غلط ہے، اور اگر میں نے کبھی کچھ غلط کیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ جو میں اللہ رسول کے حکم سے چلوں بس وہی صحیح ہے، اور تو کچھ صحیح نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، ہم بچے ہوتے تھے تو اپنی امی سے یا اپنی دادی سے، پھپھی سے اس طرح سنتے تھے، سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا۔ سب چیزیں ایک جیسی نہیں رہتی، حالات بھی بدلتے ہیں، اونچ نیچ بھی زندگی میں آتی ہے۔ جو بچہ ہے وہ جوان ہوگا، پھر وہ بوڑھا ہوگا اگر اس کی زندگی ہوئی، بیمار بھی نعوذ باللہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کا شکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کے راستے پہ چلیں، جہاں تک ہو سکے سادی غذا کھائیں اور اپنے آپ کو صحیح طریقے سے رکھنے کی کوشش کریں۔ چلو کسی لیڈیز کا ماحول ہے، آپ نے تھوڑا زیادہ فیشن کر لیا، ہم مرد نہیں ہیں، اول تو پھر بھی کیا ہے، پھر بھی ہماری غلطی ہوگی۔ چلو کسی نے ننگا سر کر لیا کہ وہاں عورتیں ہی عورتیں ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن بازاروں میں، ہوٹلوں میں، سینموں میں، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو اب آتے ہیں اس پیاری سی بچی کی طرف جو کہتی ہے کہ مجھے صرف اللہ ہی اللہ چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس بچی کو اور اس طرح کی اور بچیوں کو کہوں گی کہ وہ نماز تہجد جو ہے نا وہ پڑھا کریں، نماز تہجد پڑھ کے وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ ان کے لیے اپنی رحمتوں کے خاص دروازے کھولے گا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، وہ پڑھا کریں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی میرا خیال آیت نمبر 36 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور طاری کر دی میں نے تم پر محبت اپنی طرف سے تاکہ پرورش پاؤ تم میری نگرانی میں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اور طاری کر دی میں نے تم پر محبت اپنی طرف سے
تاکہ پرورش پاؤ تم میری نگرانی میں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں میاں بیوی بہن بھائی بچے بچوں کے بچے سسرال میکہ بھابیاں جو بھی ہیں آپ محبت سے جڑ جائیں گے اور اللہ کی نگرانی اللہ کی محبت میں آپ کے بچے پرورش پائیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اگر آپ فجر کے بعد 313 دفعہ پڑھ لیں آپ کا گھر اللہ کے فضل و کرم سے جنت بن جائے۔ اور دوسرا آپ یہ پڑھ لیا کریں نا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس میں اسم اعظم ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے میرا خیال، ہاں 163 ہے۔ اور لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو مانگنا ہے اس رب العزت سے مانگے، جو دینا ہے اس نے دینا ہے، اسی نے دیا ہے وہی دے گا، وہی لیتا ہے۔ جب ہمارے رزق کو کبھی تنگ کر کے ازماتا ہے، کبھی کھول کے ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے، بھلا کیا کرتے ہیں؟ کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ یہ جو ہمارے گھر میں کام کرنے آتے ہیں نا لوگ، خدا کی قسم ہے شاید وہ ہماری قسمت نہیں کھا رہے، وہ ہمارا کچھ نہیں کھا رہے، ہم ان کا نصیب کھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے پسند لوگ غریب لوگ ہیں، اور غریب لوگ ہم سے کئی ہزار سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت غریبوں سے ہے، ان کا حساب آسان ہوگا، وہ کئی ہزار سال پہلے ہم سے جنت میں جائیں گے۔ ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کی ہر ضرورت کا اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے خیال رکھیں، پھر آپ کی کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ آپ کے بچے بھی فرما بردار ہوں گے، آپ کی بیٹیاں بھی فرما بردار ہوں گی، آپ کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں بھی فرما بردار ہوں گے، آپ کی بہویں بھی محبت کرنے والی ہوں گی، آپ کی بھابیاں بھی محبت کرنے والی ہوں گی، آپ کے داماد بھی محبت کرنے والے ہوں، ہر کوئی ایسے ہی رہے گا ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے، ہماری دادی کی دعائیں، ہمارے ماں باپ کی دعائیں، ہمارے سب بہن بھائیوں کی دعائیں، اللہ کا احسان ہے، ہمیں تو کسی سے کوئی شکوہ نہیں، ایک سے ایک بہترین ہے ہر رشتہ۔ ہمارے سمدھی بھی بہت پیار کرنے والے ہیں، وہ بہن بھائیوں کا سسرال ہے یا ہمارا اپنا ہے، لیکن ہم نے ان کو یہاں رکھا ہے تو انہوں نے بھی ہمیں یہیں رکھا ہے، تو رکھا کریں نا یہاں، اپنی بہوؤں کو پیار کیا کریں۔ کوئی دیر سے اٹھی کوئی بات نہیں، کوئی جلدی سے ہو گئی کوئی بات نہیں، کوئی میاں کے ساتھ کہیں جا رہی آپ کیوں پوچھتے ہیں کہاں جا رہی کہاں آ رہی؟ میاں بیوی جائیں جہاں مرضی، خوش رہیں، دعا دیا کریں ہر وقت، یا اللہ ان کو خوش رکھنا، یا اللہ ان کو جوڑے رکھنا، یا اللہ ان کے دل جوڑے رکھنا، یا اللہ ان میں محبت رکھنا، یا اللہ ان کو سیدھے راستے میں رکھنا، تو ماں باپ کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک آپ پڑھا کریں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے جو ہمیشہ ہے، ہر جگہ سدا قائم رکھنے والا اور سب کو تھامے ہوئے۔ یہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لیکن آیت الکرسی میں الف لام میم نہیں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس میں بھی ہے۔ آپ یقین کریں یہ میرا خیال ہے کہ 2008 کی شاید بات ہے یا 9 کی ہوگی، تو میں اپنے جب جاتی تھی نا گیس اسٹیشن پہ، اس کا نام تھا الف لام میم صاد، تو میں وہاں پہ جا کے پڑھتی تھی سورہ بقرہ، پھر میں وہاں سے جب اگلے گیس اسٹیشن پہ جاتی تھی اس کا نام تھا الف لام میم، تو وہاں پہ میں پڑھتی تھی سورہ آل عمران، اور جب میں جاتی تھی پھر اپنے اس سے اگلا ابھی بن رہا تھا تب نون CNG، تو جو تھا نا ہمارا اور بیکری تھی، تو اس کا بھی نام ہم نے راحت بیکرز کے نام سے تھی فرینچائز، لیکن اوپر ہم نے اس پہ اپنے دلی تسکین کے لیے حامیم لکھا ہوا تھا بورڈ کے اوپر۔ تو میں جب وہاں جاتی تھی نا تو میں باقی چیزوں کو پڑھتی تھی، تو ایک فیملی تھی جو غالباً وہ کوئی انگلینڈ سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ ہر روز ہی آتے تھے، 2-3 بھائی تھے، 2-3 ان کی بیویاں تھیں، بچے لازمی آتے تھے وہ، تو جب وہ آتے تھے میں اپنا پڑھ رہی ہوتی تھی تو وہ
ایک دن انہوں نے مجھے کہا ہم جب بھی آتے ہیں آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا تو میں اللہ کا شکر تو مجھے کرنا چاہیے نا, جو مجھے اتنا نواز رہا ہے کہ میں اللہ نے مجھے 11 جگہ دی ہوئی ہیں کمانے کی, مجھے عورت کو, کہ میں ہر جگہ جاتی ہوں, تو مجھے شکر تو کرنا چاہیے. اور میں کون سا کوئی کام کرتی ہوں, حساب کتاب بناتی ہوں, کیش لیتی ہوں, چیزوں کا ارینجمنٹ کر کے دیتی ہوں, اللہ کو ذکر کرتی ہوں. تو ایک کے میاں نے کہا بہن اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا میرے بھائی ضرور بتائیں, نیکی کی بات بتانی چاہیے. تو اس نے کہا باجی آپ سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ روز پڑھا کریں. میں نے کہا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تو میں روز پڑھتی ہوں. اس نے کہا سورہ طٰہٰ بھی پڑھا کریں. میں نے کہا چلو آئندہ سے یہاں بیٹھا کروں گی تو سورہ طٰہٰ پڑھ لیا کروں گی, یا جب واہ والی بیکریوں پہ جاؤں گی وہاں بیٹھ کے پڑھ لیا کروں گی. اس نے کہا بس ناغہ نہ کریں, یا رات کو پڑھا کریں, رات کو پڑھ لیا کریں. اس نے کہا جی ہماری مانچسٹر میں اور لنڈن میں دکانیں ہیں کپڑوں کی, ہمارے پاس انڈین, پاکستانی, اس طرح جو بھی کپڑا کھلا آتا ہے نا وہ ہمارے پاس آتا ہے. تو کہتا ہے کہ ہم پوری رات تینوں بھائی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ پڑھتے ہیں. صبح ہم سو جاتے ہیں, ہم اپنی دکانوں پہ نہیں جاتے, لیکن ہماری جو شاپس ہیں نا ان پہ اتنی سیل ہوتی ہے کہ ہمیں گننا مشکل ہے. تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے, اللہ کا کرم ہے. تو آپ پڑھ کے دیکھیں کیسے اس کا کرم, اس کا رحم برسے گا. تو جو اللہ کا رحم, اللہ کا کرم, اس کی برکت, اس کی خیر چاہتے ہیں, صحت بھی ہو, زندگی بھی ہو, عزت بھی ہو, رزق بھی ہو, خوشحالی بھی ہو, پھر جہاں اللہ کا ذکر ہوگا جڑ کے تو وہ رہیں گے. نہ ساس میں اللہ کبھی کوئی توفیق دے کہ وہ مستی کرے, نہ بہو میں, نہ نند میں, نہ کسی دیورانی جٹھانی میں. اللہ سب کو جوڑے ہی رکھے, کیا حرج ہے. پیسے نہیں لگتے, سب کچھ فری ہے, سب کچھ فری ہے. الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ اچھا ہی دیا ہے. کسی بہو سے کوئی تکلیف نہیں, کسی بھابھی سے کوئی تکلیف نہیں, داماد سے کوئی تکلیف نہیں. داماد تو ایک ہی ہے, جیتا رہے. پھر بہنوئی تو ہے نا, ان سے کوئی تکلیف نہیں. بہن بھائی ہیں الحمدللہ, بھائیوں بہنوں کے بچے ہیں الحمدللہ, اپنے بچے ہیں الحمدللہ, نہ آدھی کہی نہ ساری سنی. نندے ہیں الحمدللہ, آگے میرے میاں کا بھائی تو کوئی ہے ہی نہیں, نندوں کے بچے ہیں الحمدللہ, ان کی آگے بیویاں بچے ہیں الحمدللہ. جاتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہمیں بٹھائیں کہاں, سلائیں کہاں, کھلائیں کہاں. اگر عزت کرا کے ہم بلا وجہ ان کی برائیاں کریں تو پھر ہمیں ہی اللہ کیڑے ڈالے گا نا, اور کیا ہو, ہمیں فرشتے لعنت بھیجیں گے. میں تو ہر طرح سے اپنے رب سے بہت راضی ہوں, اتنا راضی ہوں کہ میں شکر نہیں ادا کر سکتی. اس نے مجھے بہترین خاوند دیا ہے, بہترین بچے, بہترین بچوں کے بچے, بہترین بہویں سمدھی, بہترین بھابیاں بہنیں بھائی ان کے بچے, بہترین والدین, بہترین ننیال ددیال, بہترین سسرال. شکر ہے اس کا, شکر ہے. میں اتنی اچھی نہیں ہوں, اس کا کرم بہت زیادہ, بہت. لیکن میں نے کبھی کسی سے بحث نہیں کی, لڑائی نہیں کی. کسی کے کام ہی آتی ہوں گی, اچھا ہی مشورہ دیتی ہوں گی, کبھی ان کے لیے بری پلاننگ ہی نہیں. اللہ ان کو بہت زمینوں آسمانوں سے خوشیاں دے, ان کے سارے مسائل ہمیشہ ان سے دور رکھے, غم بیماریاں دور رکھے, پریشانیاں دور رکھے. ان کی اولادیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, رزق روزی برسے, خامد سلامت رہیں, قسمتیں اچھی ہوں. شکر الحمدللہ. تو یہ میں اس بچی کے لیے اور سب کے لیے جو اس کے متلاشی ہیں, میں ان کے لیے یہ بتایا ہے کہ یہ پڑھا کریں, اللہ کا فضل بہت ہوگا. تو پھر اس نے کہا اچھا اگر آپ ان گیس اسٹیشنوں پہ پڑھتے ہیں اور واہ والی بیکری پہ, دونوں پہ, اور ادھر اور ادھر, تو پھر اسی لیے آپ کی ہمیشہ لائنیں لگی ہوتی. میں نے کہا بس مجھے نہیں پتا کہ کیا پڑھنے سے, لیکن اس کا کرم ہے. میں گھر سے پڑھ کے لاتی ہوں جو ہمارے استادوں نے بتایا ہوا ہے, اور ہماری ماں بھی پڑھتی تھی, دادی, وہ ہم پانی چھڑک دیتے ہیں, بس مکھیوں کی طرح خود ہی اللہ اپنی رحمتیں نعمتیں بھیجتا ہے. ابھی بھی میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ پڑھ کے پانی پہ چھڑکا کرو گھر باہر, کاروبار کی جگہ اور اپنے گھر, دیکھو کیا اللہ کا کرم برسے گا. میں جھوٹ نہیں کچھ بولتی, میں پریکٹیکل بتا رہی ہوں جو میں نے خود کیا, میں نے دیکھا, میں نے آزمانا نہیں کہتے کبھی بھی. اللہ تو ہے ہی سچا, اس کی باتیں سچی, اللہ کا رسول سچا, اس کی باتیں سچی. یاد تو کرے نا, پھر ہی وہ یاد کرے گا.
हर रिश्ते का एहतराम करें, हर रिश्ते की इज्जत करें। एक भाभी की बात कभी दूसरी के पास ना करें। अगर उसने कोई दुख सुख कह ही दिया है तो आपने उनके घर में लड़ाई डालनी है। किसी एक बहू की दूसरी बहू के पास ना करें। वैसे अल्लाह का शुक्र है हमारी तो अक्लमंद है, करती ही नहीं है कोई, आपस में खुश हैं। तीनों भाइयाँ माशाल्लाह इकट्ठा काम करते हैं। मेरे अबू की डेथ को मेरा ख्याल पता नहीं काफ़ी साल हो गए। अब तो मेरा ख्याल है कि शायद 2004 में हुई थी या 3 में हुई थी मेरे अबू की डेथ। इतने साल, लेकिन तीनों भाई जीते रहें ताकि क़यामत, खुश रहें। ऐसे हैं, ऐसे सारा काम इकट्ठा है, सारा कैश इकट्ठा है, सब खाना इकट्ठा है, पीना इकट्ठा है, मुलाजम इकट्ठे हैं। जब मैं लोगों से सुनती हूँ कि कल की लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं हमें अलग कर दो, हमें तो किसी बहू ने भी नहीं कहा ऐसे कभी आज तक। हमारी बेटी भी ससुराल में रही है, अल्लाह का शुक्र है, हम कभी दखल नहीं देते थे, कभी पूछते नहीं थे। कभी अपने घर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए, अपने घर की अपने घर तक, और अपने घर में ईमानदारी से रहें और अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। अल्लाह बहुत दे, फजूल खर्ची भी कर ले, कोई बात नहीं। मेरे अब्बू कहते होते थे बटेरा जो है ना, उस वक्त हमें समझ नहीं थी, हम इतने इतने थे। बटेरा जो है वो आने का महंगा और 10 रुपए का सस्ता। हमने कहना ये क्या बात है, आने का महंगा और 10 रुपए का सस्ता। तो मेरे अब्बू ने कहना अगर पैसे खूब आए हैं, आपका सीज़न अच्छा लग गया, खूब कमाइयाँ कर ली है करोड़ों रुपया, तो 10 रुपये छोड़ के 100 रुपये का बटेरा, कोई बात नहीं। और अगर नुकसान हो गया है लेकिन महीने तो पूरे करने हैं ना, तो फिर आने का भी महंगा है, मत फजूल खर्ची करें। हमारे बाप ने हमें यही ट्रेनिंग दी थी और यही हमारे इस दिमाग में अल्लाह ने दिया है। खर्चो, सफ़ेद पोश लोगों को दो, लाखों में दो, ज़रूरतमंदों को दो, और अगर कम है कोई बात नहीं, शोर ना मचाओ। उन दिनों को भी तो याद करो ना, वो दिन नहीं रहे, ये भी नहीं रहना। थोड़ा सा टेस्ट है, कोई बात नहीं, अपने मियाँ के साथ कोऑपरेट करो और ऐसे ऐसे एक होके चलो। आप दोनों एक दूसरे का लिबास है। अपने मियाँ की शिकायतें अपनी माँओं बहनों से लगानी बुरी बात, हमने तो नहीं देखी कभी अपने घरों में ही ऐसा। ना हमने भाइयों को देखा कभी अपनी बीवियों की शिकायत करते, ना बीवियों को देखा कभी, ना हमने अपनी बेटों को देखा कभी अपनी बीवियों की शिकायत करते, ना हमने अपनी बहुओं को सुना कभी उनकी शिकायत करते। अल्लाह का शुक्र। ना हमने बेटी को देखा कभी अपने घर की बातें करते। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इसी तरह हर घर को जन्नत बना दे, और ये जन्नत सिर्फ उसके कलाम से है, उसके भरोसे। तो मेरा ख्याल आज के दिन के लिए ये काफ़ी है। उन दोनों तीनों बच्चियों के क्वेश्चन का जवाब तो मैंने दे दिया है। मैंने अल्लाह और रसूल के एग्जैक्ट जो फैसले उनके मुताबिक किया। मैंने अपने पास से कोई बात नहीं जोड़ सकती। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। आगे देखो किसी की मर्ज़ी है, कोई जो मर्ज़ी करे, मैं तो किसी को नहीं रोक सकती ना, जो किसी का दिल चाहे करे। हर एक ने अपनी कब्र में खुद जाना है और अपना हिसाब खुद देना है। कब्र भी अपनी होगी, मुनकर और नकीर भी अपने होंगे, और हिसाब किताब भी अपना होगा। अल्लाह सबके पर्दे रखे, इज़्ज़त रखे, खैर रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। खुदा।